مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی ہے، میں نے عرقے پہ پابندی لگائی تھی، میں نے نمازوں پہ پابندی لگائی تھی، میں نے داڑھی پہ پابندی لگائی تھی، میں نے قرآن پہ پابندی لگائی تھی، میں ساری پابندیاں ہٹا دیتا ہوں، اب تم دعا کرو کہ چائنا سے یہ کورونا وائرس چلا جائے۔ اب انہی سے دعا کرائی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے لوگوں تم نیک تو ہو جاؤ، اچھے تو ہو جاؤ، ایک دن امت شاہ مودی بھی کہیں گے دعا کرو کہ اکنومی جو نیچے جا رہی ہے، بھوکمری آ رہی ہے، یہ دور چلی جائے، تمہیں سے دعا کرائیں گے۔ آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی، لاکھوں جانور جلے، بڑی بڑی مشینیں آئیں، مگر کوئی مشین آگ نہ بجھا پائی، اور جب مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب دعا کی، یہ لوگوں ان کی دعا کرنے سے رحمت کے بادل آئے، ایسے جھما جھمبر سے کہ جنگل کی ساری آگ بجھ گئی۔ بے شک زندہ باد۔ غور تو کیجئے، ذرا غور تو کیجئے لوگوں، ہو کہاں؟ ہو کہاں؟ رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ آج کرونا آیا، یہ کرونا کئی بار آیا دنیا میں، ایک بار نہیں آیا، مگر شکلیں الگ الگ ہوئی ہیں۔ یہ سائنس نے نام دیا، اب جو نام دے دے سائنس۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے ایسا کرونا بھیجا کہ زمین کو ہی پلٹ دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اس وقت بھی اللہ کا عذاب آیا، جیسے آج کرونا کے شکل میں ہے نا، اس وقت بھی عذاب کا ایسا طوفان آیا کہ سب تباہ ہو کے رہ گئے، سب تباہ ہو کر، الگ الگ شکلوں میں عذاب آیا، الگ الگ شکلوں میں، کبھی کسی شکل میں عذاب آیا، آج اس شکل میں عذاب آیا۔ ڈرو رب سے، سچے دل سے توبہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کی گرفت میں ہم بھی آ جائیں۔ اے لوگو، اگر سمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی تمہارے گناہ ہوں گے اور اگر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کر لو گے تو اللہ فرماتا معاف کر دے گا، رحمت کا قلم پھیر دے گا۔ اے لوگو، مگر توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے۔ آمینہ کے لال محمد عربی، اے لوگو تشریف فرمائے۔ ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر آیا، عرض کرنے لگا آقا مجھے کلمہ پڑھا دو، آقا میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عرض کرنے لگا آقا میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کیا انہیں بھی معاف کر دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا بتا تو تیرے کون سے گناہ؟ عرض کرنے لگا آقا بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اے آقا بتانے کو دل نہیں چاہتا، اتنے بڑے بڑے خطرناک میں نے گناہ کیے رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا بتا تو نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ اگر تو توبہ کرے گا تو مولا معاف کر دے گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، بے شک سبحان اللہ۔ ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا توجہ سے سننا، اور میں تقریر مجھے جتنی دیر کرنا تھا ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر ذرا اور سن لو محبت سے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی نے فرمایا بتا تیرا کون سا گناہ ہے، بتا تو تیری کون سی خطا ہے؟ عرض کرنے لگا آقا یہ زمانے جاہلیت کا ہے، توجہ کرنا، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے آقا، جب دنیا میں آپ تشریف نہ لائے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ عرض کرتا آقا میں دنیا میں ایک بہت بڑا گناہ کرتا تھا، جو میرا گناہ ایسا کہ بتاتے بھی شرم آتی ہے۔ نبی نے فرمایا بتا تو تیرا کون سا گناہ؟ عرض کرنے لگا آقا زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ زندہ دفن۔ یہ تھا زمانے جاہلیت میں، کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو کیا ہوتا تھا؟ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے۔ عرض کرنے لگے آقا میرا کام یہ تھا کہ کچھ باپ ایسے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کر پاتے تھے، ان کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی وجہ سے۔ آقا میرا یہ کام تھا کہ میں پیسہ لے کے جو باپ اپنی بیٹی کو دفن نہیں کر پاتے تھے ان کی بیٹیوں کو میں دفن کرتا تھا زندہ۔ اور آقا میں نے 100 بیٹیاں لوگوں کی دفن کی ہے۔ کتنی؟ توجہ سنیں، کتنی بیٹیاں دفن کی ہیں؟ آقا میں نے 100 بیٹیاں لوگوں کی زندہ دفن کی ہیں۔ جب کوئی باپ کے ہاتھ کانپتے تھے، قدم لڑکھڑاتے تھے اپنی بیٹی کو دفن کرنے سے،
تو آقا میں اس کے باپ سے پیسہ لے کے پھر اس کی قبر کھود کے زندہ دفن کرتا تھا. لیکن آقا ایک واقعے نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا, میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا. نبی فرماتے کون سے نے؟ عرض کی آقا ایک تاجر تھا, اپنی بیوی کو حمل سے چھوڑ کے مال تجارت لے کے تجارت کی غرض سے دوسرے ملک گیا. تجارت کرنے کے بعد 5 سال کے بعد وہ آقا گھر آیا. جب 5 سال کے بعد وہ گھر آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے آنگن میں چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے, چھوٹی سی بچی مسکرا رہی ہے. اپنی بیوی سے بولا اے میری بیوی یہ تو بتا یہ کس پڑوسی کی بچی ہے کیا؟ یہ کس کی بچی ہے جو اپنے آنگن میں مسکرا رہی ہے, جو اپنے آنگن میں کھیل رہی ہے؟ بیوی نے بتایا یہ بچی کسی پڑوسی کی نہیں ہے, یہ کسی اور کی نہیں, تیری بچی ہے. کہا میری کہاں سے آئی؟ کہا جب تو تجارت پہ گیا تھا تو مجھے امید سے چھوڑ کے گیا تھا, تیرے پیچھے جو میں نے بچے کو جنم دیا وہ یہی لڑکی ہے. آج یہ 5 سال کی ہو چکی ہے, یہ روزانہ پوچھتی ہے ماں میرا باپ کب آئے گا. روزانہ سونے سے پہلے پوچھتی تھی ماں میرا باپ کب آئے گا. میں روزانہ تسلی دیتی تھی کہ کل آئے گا. جب دن نکلتا صبح میں پوچھتی, میں کہتی تھی شام کو آئے گا. ایک ایک دن کر کے اس بیٹی نے تیرے انتظار میں گزارا ہے. اس بیٹی کو اپنے گلے لگا لے, اس بیٹی کو اپنے باپ ہونے کا ایک بار پیار تو دے دے. اللہ اللہ ذرا غور کرنا, یہ ظالم تھا. اس نے اپنے دل میں سوچا ہائے میں باہر کیا چلا گیا, میرے گھر میں بیٹی اتنی بڑی ہو گئی, ارے میں گھر میں ہوتا تو اسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتا, اگر میں گھر میں ہوتا تو اسے زندہ درگور کر دیتا, ارے یہ تو بہت بڑی ہو گئی. اللہ اللہ, ماں نے کہا بیٹی یہی تیرا باپ ہے. بیٹی بھاگ کے گلے سے لگ گئی, گلے سے لگ گئی. لیکن اتنا بڑا ظالم تھا یہ. نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہا آقا میں نے اپنی بیٹی کو چھڑایا, اور چھڑانے کے بعد وہ جو نبی کی بارگاہ میں توبہ کے لیے بیٹھا تھا نا, جو اسپیشل لڑکیوں کو دفن کرتا تھا, عرض کی آقا وہ اس لڑکی کا باپ میرے پاس آیا اور آ کے بولا بتا کتنا پیسہ لگا, میری بیٹی 5 سال کی ہو گئی, میرے ہاتھ جواب دے گے, اسے دفن کرنے کے لیے میرا دل تیار نہیں ہے, دل کانپ رہا. 5 سال کی بڑا پیار کر رہی ہے مجھ سے, تو بتا اسے دفن کرنے کا کیا لے گا. میں نے بتایا, وہ راضی ہو گیا. میں نے کہا میں فلاں جنگل میں اس کی قبر کھود کے تیار کرتا ہوں, تو اپنی بیٹی کو لے کے آ. لوگوں ذرا غور کرنا, ذرا غور کرنا. آقا میں قبر کھود کے تیار کھڑا تھا, وہ اپنی بیٹی کو ایک دعوت کے بہانے سے لے کے آیا. ماں نے تیار کر کے بھیج دیا. بیٹی اس کی اپنے بازوؤں سے اس کی گردن کو چپٹے پڑی تھی. جب جنگل میں میرے پاس بیٹی کو لے کے آیا, بیٹی کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو چیخ نکل گئی, بابا مجھے کہاں لے آیا, یہ تو وہ درندہ ظالم ہے جو لوگوں کی بیٹیوں کو پیسہ لے کے زندہ قبر میں دفن کرتا ہے. اے باپ مجھے اس کے پاس نہ لے کے چل, باپ مجھے اس کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے. اتنا کہنا تھا, باپ نے دونوں بازو پکڑ کے اپنی بیٹی کو زمین پہ پٹخ دیا اور کہا میں اسی کے حوالے کرنے تو تجھے آیا ہوں, تو اتنی بڑی ہو گئی, میرے ہاتھ جواب دے گئے, تجھے دفن نہ کر پائے مگر تجھے زندہ دفن یہ کرے گا. یہ لوگوں ذرا غور کرنا. نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہا آقا میں نے اس بچی کے بال پکڑے, اور بال پکڑنے کے بعد اس بچی کو میں کھچیڑ کے لایا. آقا میں قبر تک کھچیڑ لایا. قبر تک کھچیڑنے کے بعد میں نے جھٹکا دے کے بچی کو قبر میں ڈھکیل دیا. بچی جیسے ہی قبر میں گری, گرتے ہی کھڑی ہو گئی, میرے باپ مجھے نکال لے. آقا میرے ہاتھ میں کدال تھی جس سے میں قبر کھودتا تھا. آقا میں نے دونوں ہاتھوں سے کدال اٹھائی, بچی کے سر میں ماری. اللہ اللہ, دفن کرنے سے پہلے میں بچی کے سر میں کدال مارتا تھا. جب بچیاں بے ہوش ہو کے قبر میں گر جاتی تو مٹی سے پاٹ دیا کرتا تھا. جب میں نے کدال ماری اس بچی کے,
میری کدال کی تاب نہ لا سکی، قبر میں گری، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے ایک جملہ بولی، مولا وہ تیرے رحمت والا نبی کب آئے گا جو ہم بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ بابا زندہ باد بے شک، سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ زندہ۔ مولا وہ تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا جو یہ اتیاچار بیٹیوں پہ ہونے سے بچائے گا؟ اتنا اس بچی کی زبان سے نکلنا تھا، اس کے جملے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کون ایسا نبی ہے کہ جس کو یہ بچی یاد کر رہی ہے قبر میں جانے سے پہلے؟ میں نے وہ آخری بچی تھی، 100ویں بچی تھی، اس کے بعد میں نے آقا کسی کو دفن نہ کیا، مگر میں آپ کی تلاش میں نکل پڑا کہ مجھے اس نبی کی تلاش ہے، اسی سے ملاقات کرنا ہے اور اسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے مجھے توبہ پڑھ کر کے کلمہ پڑھنا ہے۔ آقا میں آپ کے تلاش کرتے کرتے مکہ کی گلیوں کو چھان مارا، آقا میں نے مکہ کے جنگلوں کو چھان مارا، آقا میں نے مکہ شہر کو چھان مارا، آقا آپ کی کہیں خبر نہ ملی۔ میں نے کسی سے پوچھا، اے لوگوں کہ رحمت والا نبی ابھی نہیں آیا ہے کیا؟ اے لوگوں رحمت والے نبی کا پتہ دے دو۔ تو کسی نے کہا رحمت والا نبی آ گیا ہے، مگر رحمت والا نبی ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ اگر ملاقات کرنا رحمت والے نبی سے تو مدینہ چلا جا۔ آقا میں آپ کا پتہ پوچھتے پوچھتے اب مدینہ شریف آیا، اور مدینہ شریف میں بھی مسجد نبوی شریف آ گیا۔ یہاں آقا بس 1 منٹ اور ذرا توجہ کرنا، بہت لمبی تقریر ہو گئی، آپ نے بڑا اچھا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا اب میں آپ کے قدموں میں آ گیا، میری توبہ کرا کے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بھی میرے نبی نے فرمایا تو سچے دل سے توبہ کر لے، مولا معاف کر دے گا۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ اے لوگوں اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو رب ہمیں کیوں نہ معاف کر دے گا، لیکن توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے۔ تو سچے دل سے توبہ کر لے، رب معاف کر دے گا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کیا، پھر کلمہ شریف پڑھا، مصطفیٰ جلدی سے اٹھ کے چلے گئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے لوگوں موت سے پہلے اگر ہم بھی سچی توبہ کریں تو میرا رب ضرور قبول کرے گا۔ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمارا بھی لوگ 40ویں میں لوگ جمع ہو رہے ہوں گے، ہمارا بھی 30 10واں ہو رہا ہوگا۔ اے لوگوں اس وقت ہم پریشان ہوں گے، ہائے ہم نے اگر توبہ کر لی ہوتی کتنے اچھے ہو رہے تھے۔ سچے دل سے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آئے۔ اب موت کب آئے گی یہ ہمیں کسی کو پتا نہیں۔ جب پتا نہیں کہ موت کب آئے گی تو پھر دیر کیوں کریں، توبہ میں جلدی نہ کریں یار۔ یا تو موت کا پتا ہو کہ موت جب آئے گی تو اس سے پہلے کر لیں گے، لیکن موت کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے نا، موت کب آئے گی کیا پتا اٹھنے سے پہلے آ جائے۔ جب پتا نہیں ہے تو پھر توبہ کر لیں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو، انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ لوگوں کوئی مشکل کام نہیں ہے، نماز اٹھائے رہو، رب کی رحمت دیکھ رہی ہے، فرشتے آج گواہ ہیں، بولو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، نیچے کر۔ اللہ آپ کو توبہ پر قائم رکھے۔ لوگوں اس توبہ کو توڑنا مت۔ سید صاحب قبلہ کو گواہ بنا کے آپ نے توبہ کی۔